السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ایچ ٹی وی۔ دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے، جگہ جگہ طالبان کا حملہ ہے، طالبان کا قبضہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، بس ہم شارٹ سے آپ کو معلومات دیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب کی بار طالبان پہلے جیسے نہیں ہیں بلکہ بدل چکے ہیں، پہلے سے زیادہ ذہین، کہیں زیادہ سفارتی معاملات کو سمجھنے والے، دنیا کا ساتھ لے کر چلنے والے، معاملہ فہم سلجھے ہوئے ٹھہرے مزاج کے طالبان اب پہلے جیسے نہیں بلکہ یکسر بدل چکے ہیں۔ دنیا حیرت میں ہے کہ طالبان کی فتوحات بغیر جدید اسلحے، بغیر باضابطہ کمان اور بغیر باقاعدہ نظام کے کیسے ممکن ہوئی۔ اشرف غنی کی حکومت کے 3 لاکھ فوجی، اسلحہ، جدید کوبرا جہاز، رات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیلی کاپٹرز کہاں گئے؟ حیرت تو یہ ہے کہ اشرف غنی کو کابل کے نہ گرنے کا اتنا یقین کیوں تھا کہ وہ چند گھنٹے قبل تک معمول کے کام کرتے رہے، یا وہ خود کو دھوکہ دیتے رہے۔ کابل کی سرزمین نہ چھوڑنے کے دعوے کرنے والے اشرف غنی کسی اشیر باد پر رفو چکر ہوئے یا مستقبل کے کسی نئی منصوبے کا حصہ بننے کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ 15 اگست کو کابل میں جو بھی ہوا، اس نے گزشتہ 20 دنوں میں امریکہ اور اتحادیوں کے 20 سال کی پالیسیوں کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سپر پاور نے یوں ہی طالبان کا سہولت کار بننا تھا تو 20 برس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیوں جھونک گئے؟ رات کے اندھیرے میں کابل کی روشنیوں کو تیرگی کے سوداگروں کے حوالے ہی کرنا تھا تو چراغ کو امید کیوں دلائی؟ طالبان کی فتح نے امریکہ کے ناکام پالیسیوں پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اسے سپر پاور کی ناکام پالیسی کہیں گے یا خطے میں اپنے تسلط کے لیے ایک نئے المیہ کا انتظام؟ چین کے خلاف کسی بڑی منصوبہ بندی کے مہریے یا خطے میں ایران اور پاکستان کے لیے کسی نئے پہرے دار کا انتظام؟ امریکہ کو شکست ہوئی ہے یا امریکہ نے شکست کھائی ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ مستقبل کی کسی خفیہ دستاویزات کا حصہ بنے گا یا ہالی ووڈ کی کسی نئی فلم کا نیا اسکرپٹ؟ تاہم افغان عوام ایک نئی قیمت چکانے کو تیار ہے۔ نئے سیٹ اپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بدلے ہوئے طالبان انسانی حقوق کا کس قدر خیال رکھیں گے؟ خواتین اور اقلیتیں کیا تحفظ پائیں گی؟ بچیاں سکول جائیں گی یا خوف کا مستقبل آنکھوں میں لیے خوابوں کی کرچیاں سمیٹیں گی؟ اب کی بار طالبان کس طرح ہزارہ برادری کو اعتماد دیں گے؟ مزار شریف کے قتل عام کے خوف سے کیسے نکالیں گے؟ دل خوش فہم بار بار دلاسا دے رہا ہے کہ شاید ایک مذہب دنیا کے طالبان اب کی بار مختلف ہوں، اس بار خواتین کے حقوق اور بچیوں کی تعلیم کا وعدہ پورا کر سکیں، اقلیتیں اور لسانی گروپ اپنے حقوق پا سکیں۔ کئی سوالات اور ان سے جڑے خدشات اس وقت تک ایک مبہم سا خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ طالبان کی اچانک فتوحات نے عالمی نقشے پر قوتوں کے کردار کے ساتھ ساتھ خطے کی ممالک کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ پاکستان کا کوئی فیورٹ نہیں، مگر وزیر اعظم کے افغانستان کے غلامی کی زنجیریں توڑنے سے متعلق بیان نے اشارے ضرور دیے ہیں۔ طالبان کا خطے میں اقتدار آنے والے دنوں میں جہاں عالمی طاقت کے توازن کا فیصلہ کرے گا، وہیں پر طاقت کے ارتکاز کے رجحان کو بھی جنم دے گا۔ پہلے سے موجود قوت اختیارات پر گرفت کیے ہوئے ہیں، ایسے میں پاکستان بھی مزید ترین عزم کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد جس طرح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ طالبان ہر جگہ موجود ہیں۔ کابل میں فتح کے جھنڈے گاڑتے جبکہ کمزور ریاستوں میں کمزور طبقات پر حکمرانی جتاتے طالبان۔ بہرحال طالبان آ گئے ہیں اور طالبان چھا گئے۔ سب بدلے ہوئے طالبان کے گن ضرور گائیں، مگر یاد رکھیں کہ افغانستان میں شروع ہونے والا اقتدار ایک نئی آزمائش لائے گا۔ وطن عزیز کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ علاقے میں ایک نئی گیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ طالبان کے اسٹیک پر کچھ نہیں، مگر وہ اسٹیک ہولڈر جو ذاتی مفادات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، انہیں حالات کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہوگا، ورنہ طالبان آئے کہیں ہیں اور چھا کہیں اور جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔